سہیل کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں صاحب بھائی؟ پھر ایک مہینے بعد واپس ایک اور بک کے ساتھ. بالکل نائس. اس دفعہ جو ہم نے بک پک کی ہے وہ ایک سیریز ہے کتابوں کی جو ہم دو اس میں پہلے پروگرامس میں کر چکے ہیں. ایک سیپینس اور 21 لیسنس، دونوں ہراری کی کتابیں. یہ تیسری جو کتاب ہے یہ ایکچولی مڈل میں تھی، یہ 2015 یا 16 میں آئی تھی. یہ کتاب سیریز میں ہم نے مس کر دی، اب تو وی آر گوئنگ بیک ٹو اٹ. یہ تینوں کتابیں ایک ساتھ پڑھنے میں مزہ آتا ہے. تو میں پہلے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ شیئر کروں. So here is the title. Yuval Noah Harari, Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. تو آئیڈیا از کہ یہ کتاب سیپینس کے بعد آئی، اور یہ پہلی کتاب میں انہوں نے سیپینس کی انسان کی ہسٹری لکھی، اس میں انہوں نے ایک سٹیپ آگے جا کے بات کی. اور ہراری کا ہم انٹروڈکشن پہلے پروگرام دے چکے ہیں. ہی از اے ہسٹورین, Cambridge University PhD, lives in Israel, travels all over the world, a great thinker of our time, has a lot of very interesting ideas. تو اس چیز کو لیتے ہوئے میں سہیل سے کہوں گا کہ اس کی تھوڑی سی سمری اور سینٹرل آئیڈیا بتا دیں، اس کے بعد پھر ہم تھوڑی اور بات کریں گے. ضرور. تھینک یو ویری مچ حسان. دس از the second book in the series. تو اس کا سینٹرل آئیڈیا بہت دفعہ میں اپنے آپ سے کر رہا تھا کہ کیا ہونا چاہیے، اور لوگوں کے الگ الگ ویوز ہیں. میرے خیال سے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اسٹارٹ وہ کرتے ہیں کہ دنیا چینج ہو رہی ہے اور دنیا چینج ہوتی رہے گی، اور یہ ہمیشہ سے چینج ہوئی ہے. تو چینج از دی اونلی کانسٹنٹ. ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ دنیا میں انسانوں نے اپنے انوینٹیو ٹیلنٹس کے ذریعے اور اپنی شعور کے ذریعے اور اپنی سوچوں کے ذریعے بڑے بڑے مارکے حل کیے. جو کی ٹارگٹس تھے انسانوں کے، جس کے اندر پلیگ یا فیمن یا وار، although یہ پوری طرح تو ختم نہیں ہو گئے، مگر ان میں ایک ریمارکیبل چینج آئی، اور وہ ساری چینج آئی ہے انسان کی سوچوں کی وجہ سے. اب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کی ڈیزائرز ہیں وہ تین چیزوں کے گرد گھومتی ہیں. سب سے زیادہ کامن ایڈکشن انسان کو ہوتی ہے پاور کی. اس کے بعد اگر کوئی چیز انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہوتی میننگ یا مقصدیت کی. اور سب سے کم چیز کی جس کی ضرورت انسانوں کو پڑتی ہے وہ ہے سچ کی. تو سچ کی طرف اتنا نیچرل ڈرا نہیں ہے انسانوں کا. انسانوں کا نیچرل ڈرا جو ہے وہ پاور کی طرف ہے. چکر یہ ہے کہ اب زمانے بدل رہے ہیں. اب وہ اس طرح کے ٹارگٹس نہیں رہے ہمارے پاس. پہلے جو جنگ ہو رہی تھی دنیا میں وہ ساری جنگ ٹریڈ راؤٹس پہ اور مٹیریل ایسٹس پہ ہو رہی تھی. اب جو جنگ ہو رہی ہے ہونے جا رہی ہے وہ ڈیٹا پہ اور نالج کی جنگ ہونے والی ہے کہ کس کے پاس کتنا ڈیٹا جمع ہو سکتا ہے ایک جگہ پر. ظاہری بات ہے یہ تو کافی کنٹرولبل چیز ہے اس طرح سے، اور انسانوں نے اس کے اوپر جنگ آلریڈی شروع کر ہی دی ہے. لوگوں نے ڈیٹا کی اور نالج کے اوپر دوڑ دھوپ شروع ہو چکی ہے انسانوں کی. خطرہ یہ ہے کہ بہت ہی چھوٹے عرصے میں انسان کی پاور ہنگر جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ پاور دے دے گی. پاور جو ہے اس کا ڈائنامکس شفٹ ہونے جا رہا ہے. وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہاں پاور ڈیوائیڈڈ ہے انٹو ڈفرینٹ اسٹیٹس، وہ ایسا نہیں رہے گا. یہ پاور ایک جگہ پہ جمع ہونے جا رہی ہے. تو جس کے پاس یہ بہت زیادہ پاور ہوگی وہ ان امیجنیبلی پاورفل ہو جانے والی ہے. وہ اینٹی، چاہے وہ اینٹی کارپوریٹ کی اینٹی ہو یا کوئی اسٹیٹ ہو، اس کے پاس بہت زیادہ پاور آنے والی ہے. تو کہتے ہیں کہ ابھی خطرہ ہے انسانوں کو اس چیز سے. یہ پاور کی ان ایکویلٹی سے انسانوں کو بڑا خطرہ ہونا ہے. نئے جو رسکس ہیں، نئے جو ٹارگٹس ہیں انسانوں کے، جو انہوں نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیے ہیں، وہ بڑے عجیب سے ہیں. نمبر 1 ٹارگٹ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ امورٹل ہو جائیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے لوگ ہو جائیں. نمبر 2 جس چیز کی دوڑ لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہیپینس،
انسان چاہ رہا ہے کہ بس وہ ہیپی رہے, ہر وقت خوش رہے. اور تیسری جو بڑی خطرناک ٹارگٹ ہے وہ ہے ڈیوینٹی کا. وہ ساری ایٹریبیوٹس جو انسانوں نے اللہ پہ یا خدا کے نام پہ پروجیکٹ کی بھی تھی, اب وہ خود اپنے اندر وہ واپس اس کو کلیم کرنے جا رہا ہے. اسی لیے یہ نام ہومو ڈیس یعنی ایگزیکٹلی انسان, خدائی انسان, خدائی انسان. there you go. تو اس کا ٹارگٹ جو ہے نا اس طرح سے, یہ میں نے سوچا. آپ نے تو پہلے کہا کہ جو ہراری صاحب ہیں وہ ہی از اے ہسٹورین اینڈ فلاسفر. ان کی ساری کتابوں کے اندر جو سینٹرل آئیڈیا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہسٹری از دا کی, اور ہسٹری ایز وی نو ہسٹری از ہز اسٹوری. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹوری ہوتی ہے وہ انسانوں کی معاشرے میں اور انسانوں کے لیے وہ سب سے زیادہ پرائمری چیز ہوتی ہے, ساری چیز اس کے گرد گھومتی ہے اسٹوریز کے. پہلی بات تو وہ ہسٹری کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں انسان, which is very interesting, وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری کے اوپر ہمیشہ کریٹیکل نظر رکھنی ضروری ہے. ہسٹری کے اوپر آپ روز ٹنٹڈ گلاسز سے کوئی ہسٹری کو نہیں دیکھنا چاہیے انسانوں کو. اگر ہم کریٹیکل نظر ہسٹری پہ رکھتے ہیں نا تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا آج جو ہے اس میں غلط ڈیسیشنز نہیں لیتے, ہسٹری سے سیکھ لیتے ہیں. دوسری چیز اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہسٹری کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنلی انامرڈ نہیں ہوتے, اپنے آپ کو بہت زیادہ اس کے ساتھ ایموشنلی انٹینگلڈ نہیں کرتے ہسٹوریکل فگرز کے ساتھ. کہتے ہیں انسانوں کی طرح تھے, وہ یہ غلطیاں کر چکے ہیں, ہمیں نہیں کرنی یہ غلطیاں دوبارہ. تو ان کا ایک بہت مشہور کوٹ ہے آگے جو کہتے تھے, جو ہم اس کو یہاں پہ تو ریپیٹ نہیں کریں گے, لیکن اکثر جگہ وہ کوٹ بڑا مشہور یوز ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ although اس طرح ہسٹری کو دیکھنے سے انسانوں کو اپنی پاس سے تھوڑی بہت رہائی تو مل جائے گی, ٹوٹل رہائی تو نہیں مل سکتی, لیکن چلیے میں تھوڑی بہت رہائی لوں گا کمپلیٹ غلامی کے مقابلے میں. دوسری چیز جب وہ سٹوریز سمجھاتے ہیں تو سٹوریز کے اندر وہ دنیا کی سارے قسم کے آئیڈیاز کو اپنے ساتھ ایڈ کرتے ہیں, اور ان سارے آئیڈیاز کے اندر نہ صرف ریلیجن ہے بلکہ پولیٹیکل تھیوریز ہیں اور اکنامک تھیوریز ہیں اور نیشنلسٹ آئیڈیاز, سب چیزیں اس میں شامل ہیں. اس کو وہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو سٹوریز اس کی ویلیو یہ ہے, چاہے وہ ریلیجن ہو, چاہے وہ ہیومنسٹ فلسفی ہو, چاہے وہ نیشنلزم ہو, چاہے وہ کمیونزم ہو, اس کو وہ ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی کہانی جو ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کو اپنے اندر جوڑ سکے, نمبر ون. نمبر ٹو, انسان کو جو اس کی دوسری ایڈکشن ہے نا پاور کے بعد میننگ کی, وہ میننگ کے ساتھ کنیکٹ کر سکے. یہ ہمیشہ اس کو میننگ چاہیے ہوتا ہے انسان کو. تیسری چیز, وہ انسانوں کو کوئی نہ کوئی مورل کوڈ دے سکیں, ایک مورالٹی دے سکیں. اور چوتھی چیز جو ہے نا وہ ایک قانون کے تابع کر سکیں. تو یہ چار چیزیں جو ہیں, یہ ہسٹری جو سٹوریز ہیں وہ انسانوں کے لیے اس لیے بہت ضروری ہیں. انسانوں نے دوسری اسپیشیز کے مقابلے میں, دوسری مخلوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ ترقی اور پاور گرابنگ اسی طرح کی ہے کہ اس کے پاس وہ کیپیسٹی تھی کہ ایک وقت میں, بیک وقت میں ہزاروں, لاکھوں, بلکہ کروڑوں انسان ایک ساتھ جڑ گئے. اور یہ میسو امپیکٹ ہے انسانوں کی کلیکٹیو انٹلیکٹ کا, کہ جس کی وجہ سے اس نے اتنی ساری ترقیاں کی اور اتنے سارے ٹارگٹس حاصل کیے. اب چکر یہ ہے, یہاں پہ جو گلچ ہے اس کے بعد پھر آپ اپنا کنٹینیو کیجئے گا اس کو, لیکن وہ گلچ بتاتے ہیں کہ چکر کیا ہو رہا ہے کہ اب جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ٹارگٹس بدل رہے ہیں. ہمیشہ انسانوں کی جو معاشرے ہوتے ہیں وہ اس طرح الائنڈ ہوتے ہیں جو ان کے مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں, کہ پہلے جس طرح ہل چلا رہا تھا تو مینز آف پروڈکشن ڈفرینٹ تھے, پھر انڈسٹری ہو گئی, پھر اس کے بعد دوسری چیزیں ڈیولپ ہوئیں, اور اب جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ اور بایو ٹیک اور انفوٹیک کی دنیا بننے والی ہے. تو ظاہری بات ہے دنیا میں لوگ واپس سے ری الائنڈ ہوں گے, لوگوں کی سوشل ڈائنامکس ری الائنڈ ہوں گی. پرانی تھیوریاں جتنی بھی تھی وہ اس طرح سے افیکٹو نہیں رہیں گی. ایک تو یہ. دوسرا وہ کہتا ہے کہ پرانی تھیوریوں کو سائنس نے بہت زور سے جھٹکا دے دیا. جیسے فار ایگزامپل ریلیجن کی تھیوری کنسٹرکٹ ہوئی ہے بیسیکلی, اس کی جو مین پریمیسز ہے ریلیجن کی تھیوری کی وہ ہے سول, انسان کی روح, نمبر ون. سائنس نے اس کو ٹوٹلی کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. نمبر ٹو, نیشنلزم کی تھیوری جو ہے وہ بیسڈ ہے آن دا پریمیسز آف جینیٹک سپریمیسی.
وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. سائنس کہتا ہے کہ there is no such thing as genetic supremacy. اور تیسری چیز, ایون جو لبرل آئیڈیاز ہیں یا ہیومنسٹ تھیوریز ہیں, ان کی پریمیسز ہے کہ انسان کے پاس فری ول ہے, انسان جو ہے اپنی فری ول سے آپریٹ کر رہا ہے. اور اب سائنس نے پچھلے 20-25 سال میں جو کانشیسنس ریسرچ ہوئی ہے اس میں سب میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ایکشن پوٹینشیل دماغ کے اندر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے الگ الگ قسم کی ایک سبجیکٹیوٹی اور ایک ایلوژن کریٹ ہو رہا ہے. اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے اینڈ میں, جب ہم بات کریں گے ڈیموکریسی کی جو تھریٹس ہیں تو اس پہ دوبارہ آئیں گے. تو اس میں میں تھوڑا سا لسنرز کے لیے انٹرسٹ کے لیے بتاؤں کہ انہوں نے بہت ساری جو ہیومن ہسٹری کی جو مائل سٹونز ہیں اس کو انہوں نے ڈیل کیا ہے. کہ پہلے انسان نے اینیمل کنگڈم کو قابو کیا, جانوروں کو قابو کیا. اس کے بعد جب وہ انسان اسٹیبلش ہو گیا سوسائٹی میں, تو 3 بڑی چیزیں جس کا اس نے ذکر کیا ہے, ایک قحط فیمین, دوسرے وار, تیسرے پینڈیمک. اب یہ کووڈ سے پہلے کی کتاب ہے تو کچھ میرے خیال ہے انہیں تھوڑا سا ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, لیکن بنیادی طور پہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہسٹوریکلی قحط ایک انسان کا سب سے بڑا چیلنج تھا, بھوک مری واقع. اور بے تحاشا لوگ, اس نے ڈیٹا دیا ہے کہ ہسٹری کے ارلیسٹ دور میں ملینز آف لوگ قحط کا شکار ہوتے تھے. قحط ابھی بھی ہوتا ہے, ریجنل ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر اس کی وجوہات جو ہوتی ہے وہ فوڈ شارٹیج نہیں ہے, فوڈ ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے کہ فوڈ ہے لیکن وہ کسی جگہ پہنچ نہیں پاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا یمن میں تھا, ایک کرائسس کریٹ ہو گئی تھی, فوڈ کرائسس. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ دنیا میں فوڈ ختم ہو گیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ فوڈ وہاں پہنچ نہیں رہا تھا. یا سیریا میں ہوا, یا افریقہ میں ایک زمانے میں سب سہارن افریقہ میں بار بار قحط کی جیسی کیفیت ہوتی تھی. اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہے اور اس کی وجوہات, تو انسان نے اس فاقہ مستی کو اور بھوک کو اور قحط کو پہ قابو پا لیا ہے. بے تحاشا فوڈ پروڈیوس کرتا ہے انسان. اچھا, وار میں جو قدیم وارز تھیں, ہم آج کہتے ہیں کہ جی دنیا میں ڈسٹربنس ہے, وار ہے, یہ جو تعداد لوگوں کی چنگیز خان کے زمانے میں, سکندر اعظم کے زمانے میں, رومنز, اس سے پہلے جو اور اینشنٹ آسیرین وغیرہ, یہ جو کنگڈمس تھے ان کے زمانے میں جو وارز میں جس حساب سے لوگ مرتے تھے اس سے آج کی وارز کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم 3-4 ہزار آدمی کے مرنے کی اگر ہمیں پتہ لگتا ہے تو یہ سب ایک نیوز, وہ ملینز میں لوگ ختم ہوئے. دنیا کی پاپولیشنز کہتے ہیں چنگیز خان کی جو یورش تھی یا حملے تھے اس میں دنیا کی پاپولیشن 1/5 رہ گئی تھی, اتنے مار دیے تھے اس نے آدمی. اور کہتے ہیں کہ پرشیا کی پاپولیشن 10% رہ گئی تھی چنگیز خان کے حملوں کے بعد. یہ ساری چیزیں انہوں نے دی ہیں, ڈیٹا دیا ہے. تو یہ اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ, پھر اس نے کہا یہ ڈیزیز اسپیشلی یہ جو پلیگ پھیلا کرتے تھے, تو جو پلیگ تھا 13 سینچری کا جو کروسیڈرز میں پھیلا اور وہ پورے یورپ میں پھیلا, پوری دنیا, اس نے دنیا کی 1/3 آبادی صاف کر دی. اسی طریقے سے کئی اور پلیگز پھیلے. پھر پینڈیمک انفلوئنزا کا جو 1910, 12, 13 میں جو پھیلا. اب اس وقت ظاہر ہے صورتحال ایسی ہے کہ دس از اے سیٹ بیک, دس از ڈفرنٹ فرام دا پیٹرن. ورنہ ایبولا میں 3 یا 3.5 ہزار لوگ مرے تھے. پوری دنیا میں ایبولا کا بہت ہنگامہ تھا, لیکن 3-3.5 ہزار لوگ, اور ہر آدمی امپورٹنٹ ہے, اس کی ڈیتھ, ہر ایک کی ڈیتھ, لیکن آپ پروپورشن جب دیکھتے. تو اس نے کہا کہ یہ چیزیں اس نے کر لی ہیں قابو. اب وہ جا رہا ہے اس سے بہت آگے. تو وہ جو بیچ میں آپ نے بات کی تھی ڈیٹا کی, تو کہتا ہے کہ اب جو سائنس اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈیٹاازم کی طرف جا رہی ہے. اور ڈیٹاازم جو ہے وہ ایک نیا ریلیجن ہے, یعنی ڈیٹا پہ آپ کا ایمان ہے, ڈیٹا آپ کو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے. اچھا, اس میں اور کچھ باتیں جو میں اینڈ میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں, جب جو ڈیٹا کے جو چیلنجز اسپیشلی فری ول اور ڈیموکریسی کو جو ہے, لیکن جو کچھ سیلینٹ پوائنٹس ہیں اس میں, ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ بے تحاشا لوگ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے اور روبوٹکس کی وجہ سے یوزلیس ہو جائیں گے. ول کریٹ اے ہیوج نمبر آف یوزلیس پیپل. ایک جگہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپ ٹو 87% آف ورلڈ پاپولیشن میں بیکم انٹائرلی یوزلیس.
they may not have any purpose. اس لیے کہ اس میں مثالیں دیتا ہے کہ آپ الگوریدمز جو ہیں وہ آپ کا ڈٹرمن کرتے ہیں ٹریول, education, even health sometimes, and these things do not, in many routine cases, do not or may not need humans in the long run. آپ کے پاس سیلف ڈرائیونگ کارز کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, سیلف ڈرائیونگ ٹرکس, پبلک ٹرانسپورٹ میں سیلف ڈرائیونگ. اس کے علاوہ کتنا کچھ اے آئی کر رہا ہے. ہیلتھ کیئر پہ انہوں نے بات کی ہے کہ کتنا کچھ اے آئی ول ٹیک اوور, کہ پرائمری کیئر میں اور بہت سارے بیسک روٹین کے کیئر میں یو ول ناٹ نیڈ اینی باڈی ادر دین این اے آئی ٹو ہیلپ یو نیویگیٹ یور لائف. تو کتنے لوگ یعنی جو کہ بہت نیش قسم کی ٹیکنالوجی نہیں جانتے ہوں گے, وہ ان کا کوئی پرپز نہیں رہ جائے گا. ریسیپشنسٹ, insurance agent, even he goes as far as saying maybe some primary care doctors and some lawyers who write contracts, because algorithms write contracts. Lawyers, when they write contract, they are not bringing anything new. They write it in the basis of algorithms. That وہی کہتا ہے کہ ایک lawyer ایک مہینہ لیتا ہے ایک کانٹریکٹ ڈیولپ کرنے میں بیسڈ آن لاز اور بیسڈ, جبکہ اے آئی چند منٹوں میں آپ کو اس علاقے کے اس پرٹیکولر ٹائپ کے بزنس کے کانٹریکٹ کے سارے جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے دے دے گا کہ یہ آپ کا کانٹریکٹ ہے, اس میں سے آپ پک کر لیجئے کیا آپ کو چاہیے. تو بہت سے پروفیشن جو ہیں وہ ان کا کام نہیں رہے گا. تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور ہی از سیئنگ کہ آئی ایم ہوپنگ دیٹ دس ول somebody will apply some breaks to it and we could find some ways to make it work to our advantage. But we کہتا ہے کہ جو کرائن ہے, جو predicting factors, وہ کچھ دوسری چیز بتا رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی اے آئی ڈٹرمن کرے کہ ہم کیا فیصلے کریں گے. یعنی وہ کہتا ہے کہ بعض کنڈیشنز میں ڈرونز driven by AI in mid-air can decide based on what they see how they want to proceed in that particular target towards the, اور جو پینٹاگون میں یا کسی بھی ڈیفense سینٹر میں جو بیٹھا ہوا ہے آدمی, وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ جب اوپر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی اور سچویشن ہے, تو وہ جو بٹن دبا رہا ہے یا وہ جو کی بورڈ پہ بیٹھا ہوا ہے لیپ ٹاپ پہ, اسے کہیں گے چپ کرو, we know we got this. The drones, 6-7 ڈرون مل کے they could work together and they can decide how to change course and you may just have to take a back seat. تو اب یہ سچویشن ساری اس نے اس کی ایویڈنس دی ہے, اس نے اس کے آرٹیکلز کوٹ کیے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ریئل ہیں. اس میں آگے جا کے کہتا ہے کہ اس پہ جو سب سے بڑا جو دھچکا لگنے والا ہے وہ لبرلزم اور ڈیموکریسی کو لگنے والا ہے. اس لیے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن دنیا مزید لبرل ہوگی, مزید ڈیموکریٹک ہوگی. جیسے لوگ تعلیم یافتہ ہوں, کہہ رہے ہیں یہ تو کچھ اور ہی چیز کی طرف جا رہا ہے. کہتا ہے کہ ہم فری ول کی بات کرتے ہیں, فری ول تو سائنس کہہ رہی ہے ہی نہیں, یہ تو ہماری جینیٹکس ہیں, اور وہ جو ایسے آپ نے کہا نا ایکشن پوٹینشیل جنریٹ ہوتا ہے, تو وہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں اور ہمارا جو بھی جینیٹک جو سیٹ اپ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ڈیسیژن لے رہے ہیں, آپ کیا کیسے ووٹ ڈالیں گے. اور ایک جگہ مزے کی بات کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا ٹائم آئے کہ گوگل آپ کو کہے کہ بھائی میں آپ کی ساری چیزیں دیکھ کے لگتا ہے آپ فلاں کو ووٹ ڈالیں گے, میں ڈالا ہوں میں آپ کے لیے ووٹ, یا آپ جائیں گے. اور Google might say like, look, I'm voting for this person because I know you're going to vote for them. So do you really want to go out there and be the hassle? I'll vote for you if you want. تو یہ سچویشن بھی آئے گی ان کے کہنے کے مطابق. تو اس میں آپ تھوڑا سا وہ ڈیموکریسی کو جو اور اس کو جو چیلنجز اس پہ ذرا الیبریٹ کر دیں, and then we'll wrap it up. بڑا اچھا. ہاں, وہ جیسے کہہ رہے بریک لگاؤ بھائی, جو پتہ نہیں ہے, we are actually jumping into some unknown terrains. We don't know what to expect. یہ چیز بڑی ضروری ہے. اور جو سب سے کی چیز جس پہ اس نے ہائی لائٹ کی ہے نا کہ ڈیموکریسی کو کیا خطرہ ہے, وہ ہی از ٹرائنگ ٹو کمپیئر کہ ارلی 20th سینچری میں رشیا میں کیوں کمیونزم آیا اور فیل ہوا, اس طرح افیکٹو نہیں رہا جیسے کہ ویسٹ کے اندر اور ناردرن امریکہ میں لبرل ڈیموکریسی سکسیڈ ہوئی. تو کہتے ہیں کہ بیسیکلی اگر ہم دونوں سسٹمز کو
लिबरल डेमोक्रेसी को और कम्युनिज्म को हम एक तरह का दो डिफरेंट किस्म के डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स की तरह देखें। कम्युनिज्म में क्या हुआ कि उन्होंने डेटा को सेंट्रलाइज किया। उस जमाने में उनके पास डेटा स्टोर करने की जगह नहीं थी, और उनके पास बिल्डिंग थी, डेस्क थे, कुछ क्लोजेट्स थी, कुछ फाइलें थी, उस पर उन्होंने डेटा जमा करना शुरू हुआ, तो वो केओस हो गया। एज कंपेयर टू दैट, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेसी थी, उनके पास, उनको ये बात ज्यादा समझ आ रही थी कि डेटा जमा नहीं हो सकता एक जगह पे, तो उन्होंने उसको लिबरेट किया, फ्री मार्केट्स कर दी, हर एक आदमी अपना अपना बिजनेस करे, सरकार का काम है टैक्स जमा करना और लॉ को इंप्लीमेंट करना, और बाकी दूसरी चीजों पे इंटरफियर करना नहीं। तो वो उस जमाने को अच्छा सा उसने सर्व किया, इसके लिए लिबरल डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हुई, क्योंकि उन्होंने डेटा मैनेजमेंट अच्छी की उस जमाने के हिसाब से। दूसरी बात यह कि उस जमाने में ये भी एक एथिकल चैलेंज, कोई चैलेंज नहीं था कि एथिक्स में और एफिशिएंसी में कोई डिफरेंस है। वो अज्यूम कर रहे थे कि कोई चीज जो भी एथिकल होगी वो एफिशिएंट भी होगी, या वाइस वर्सा, जो चीज एफिशिएंट होगी वो एथिकल भी होगी। अब मसला ये नहीं है, अब यह है कि इंसानों के पास डेटा को एक जगह स्टोर करने की कैपेसिटी हो गई है। छोटी सी जगह पे हम अपने सेल फोन के अंदर इतना सारा डेटा लिए फिर रहे हैं, एक बिल्डिंग में कितना डेटा आएगा ये तो कोई इमेजिन कर ले। तो अब जो है ना वो सिस्टम, जो एक जाहिर बात है, डेटा अगर एक जगह पे रहेगा तो इट गिव्स मोर पावर एंड स्ट्रेंथ, और उतने ज्यादा एल्गोरिथम का एक्सेस एक एंटिटी को मिल जाएगा। तो कहते हैं अब जो जमाना आ रहा है कि जिसके अंदर सेंट्रलाइज्ड या हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल और हाई लेवल ऑफ कंट्रोल units are going to be more effective than liberal and democratic units. दूसरी चीज वो कह रहा है कि देखिए, जब एफिशिएंसी और एथिकल इश्यूज जब एक साथ आते हैं और इन दोनों में आपस में जब टकराव होगा, तो इंसान जिस तरह का है, पावर हंग्री, वो डिसीजन करेगा एफिशिएंसी की डायरेक्शन में, और एथिक्स लग जाएगी खुड्डे लाइन। तो वो भी एक चीज है कि इंसान लेस एथिकल होगा। जब हम लेस एथिकल होंगे, पावर ग्रैबिंग होंगे और एक जगह पे सारा डेटा छीनने की कोशिश कर रहे होंगे, तो डेमोक्रेसी का क्या होगा, ये सब समझते हैं। मगर एक बात उसने इस हवाले से की थी कि इंसान के मुकाबले में रोबोट के लिए एथिकल होना ज़्यादा आसान है, इसलिए कि उसके पास कोई इमोशनल बैगेज नहीं है। तो जब वो जंग में जाएगा और जब उसका टारगेट अचीव हो जाएगा, तो उससे किसी और को मारने की या कोई अनएथिकल तरीके से वॉर क्राइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि इंसान इमोशन से ओवरकम हो जाता है। तो ये उसका एक पहलू भी उसने जी। आप कुछ और बात कहना चाहेंगे, या इसमें आखिर में जो उसने 3 सवाल उठाए, तो मैं सोच रहा था कि उन 3 सवालों को पब्लिक को बता करके हम अपना डिस्कशन रैप अप करते हैं। तो उसने किताब के आखिरी में, आखिरी सफ़े पे जो 3 सवाल उसने कहा है कि कहता है कि आप ये सवाल ज़रूर पढ़ें और उसको रखें कि ये ज़ाहिर इसके पास जवाब हर बात का नहीं, ये प्रीचर नहीं है, ही इज़ अ हिस्टोरियन। He raises questions and he admits that he cannot answer everything. तो पहला सवाल है, are organisms really just like algorithms? And is life really just data processing? ये बात अब पहले इसने की है, फिर खुद इसको सवाल की शक्ल में करता है। दूसरी बात करता है, what is more valuable, intelligence or consciousness? जहानत या शऊर? What will happen to society, politics and daily life when non-conscious but highly intelligent algorithms know us better than we know ourselves? जो बात की ना कि गूगल कहेगा कि मैं समझता हूँ आप उसको वोट डालना चाहते हैं इसलिए कि मैं आपकी सारी एक्टिविटी देखता रहा हूँ, तो आप डबल माइंडेड नहीं हो, आई गॉट दिस। तो ये वाली बात उसने की कि क्या ऐसा होगा। बहरहाल उसने एक ओपन छोड़ा है, और ये खूबसूरती है किताब लिखने वाले की कि वो आपको सवाल दे के आपको घर भेजता है कि अब आप सोचें, और यही तरीका है इंसान के जहन को खोलने का कि सवालात मजीद उसमें हो। तो मेरे ख्याल है अब इजाजत लेते हैं। आप कुछ और लास्ट कमेंट करना चाहेंगे? जस्ट टू रीइटरेट आपकी बात को कि अच्छी किताब, तीनों किताबों में जो बात आप देखेंगे कॉमन, वो ये है कि तीनों किताबें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को जनरेट कर रही हैं, और लिखने का अंदाज बहुत अच्छा है। इट्स वेरी फ्रेंडली, जार्गन नहीं है, अपनी काबिलियत का कहीं इजहार नहीं है। यानी कोई भी आदमी जो इंग्लिश जानता है बहुत अच्छी तरह पढ़ और समझ सकता है। अल्फाज बड़े सिंपल यूज किए, जबकि इंग्लिश इज सेकंड लैंग्वेज।
he is a Hebrew or maybe Yiddish speaking, most probably Yiddish speaking person, and he speaks English with an accent. But it's a tremendous command on his language and क्लैरिटी the है way ना, he uses थिंकिंग की clarity, क्लैरिटी, दिस रिफ्लेक्ट्स thinking, क्लैरिटी and कितनी थिंकिंग है. so ये है. और ये आज के बड़े बड़े जहनों को भी एक जगह इसने चैलेंज किया, खासतौर पे डॉकिंस और हमारे फेवरेट स्टीवन पिंकर को उसने चैलेंज किया है लिबरलिज्म पे, कि हो सकता है कि ये गलत साबित हो जाए लोग. जब ये साबित हो जाए कि ये सब कुछ जीन्स और केमिकल्स कर रहे हैं, तो फिर फ्री विल किधर गई? हाँ, तो वो यही कह रहा है कि फ्री विल का कॉन्सेप्ट जो जिसके ऊपर लिबरल फिलॉसफी बेस करती है, वो कहता है फ्री विल तो एक इल्यूजन है, एक फसाड है. एक कॉन्सेप्ट है. वी हाँ. डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव दैट द फ्री विल एग्जिस्ट और नॉट. जी. It's not a physical entity. जी. It's आज just के like दिन, any other myth. It's another myth. बिल्कुल आज के दिन में शायद एहसान ये इसको इमेजिन करना कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, ये मुश्किल है. लेकिन अगर हम देखें ना कि हर चीज डेटा प्रोसेसिंग के पर्सपेक्टिव से देखी जा रही है, और रिलीजन जो है वो डेटाइज्म, एक नया रिलीजन आ जाएगा, तो फिर उसके बाद आप सोचिए कि वो फ्री विल को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराएंगे. सही. चलें फिर इजाजत लेते हैं. होपफुली नेक्स्ट मंथ विल बी बैक विद अनदर बुक रिव्यू. अपना ख्याल रखें और सर्दी से बचें. वी हैव अ कोल्ड वेव कमिंग.